الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم۔ حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی ہند اور نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آج کے اس اجلاس میں شریک حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موقع پر غور و خوض کے لیے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ زندگی کے ایسے مصروفیات ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملت اور جن کا مقام اور مرتبہ سماج میں ہے، اور آج بھی ملت جن کو اپنا قائد رہنما سمجھتی ہے، ایک بڑی تعداد اس وقت ملک میں ایسی تعداد ہے جو غور و خوض نہیں کرتے۔ میں سوچنے کے لیے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے، تبدیلی ہے پورے دنیا کے لیے، یہ تبدیلی جو آپ نے کیا ہے صرف 23 سال کے عرصے میں۔ 23 سال کی مدت ہم سب جانتے ہیں کہ بہت قلیل مدت ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حالات کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ 23 سال کا جو عرصہ ہے، آج بھی ہم کسی بھی محفل میں اس زمانے کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں تو محفل ایک طرح سے معطر ہو جاتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قیامت تک ایسا ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھاری ذمہ داری قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی، وہ امت پر آپ نے عائد فرمایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لانے والے تھے، دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ہمارا ملک میں ایک حیثیت سے بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بھی صحابہ کرام تشریف لائے۔ اس پورے دور کے اندر برائی کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اس دور میں برائی بھاگ رہی تھی، اور تھوڑا پلٹ کر دیکھیں ہم اپنے زمانے کو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نیکیوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ لیکن یہ 30 سال کے خلافت کے خاتمے کے بعد مختلف لوگوں نے کوشش کی، اور خلافت مختلف خاندانوں میں بڑھتی رہی۔ اب آپ سوچئے کہ ایک زمانہ تک، طویل زمانے تک خلافت کے نام پر دنیا کے تقریباً حصے پر مسلمان حکومت چلاتے رہے۔ یہ 1921 کا ایک ایسا زمانہ ہے جسے ہم خلافت کا خاتمہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اسی دور میں ذرا سوچئے کہ 1921 کی بات ہے، 3 ممالک کا تذکرہ ملتا ہے، 3-4 ممالک کا، جہاں سے فسطائیت کا آغاز ہوا۔ فیسزم جسے ہم کہتے ہیں، فسطائی جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک تو اٹلی ہے، جرمنی ہے، اسپین ہے، فرانس ہے۔ یہ وہی دور ہے، 1921 میں خلافت کا خاتمہ، اور 1921 کے اندر ان 4 ممالک میں فیسزم کا اضافہ، بڑے پیمانے پر انہوں نے اس کا آغاز کیا، جسے ہم فسطائیت کہتے ہیں نا۔ آج دنیا میں ایک عجیب صورتحال اس کی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جسے ہم فسطائیت کے نام پہ یاد کرتے ہیں، یا فیسزم جسے ہم کہتے ہیں، ساری دنیا پر قابض ہے اس وقت، اسی کا چلتا ہے۔ اس کے معنی اور مفاہیم اگر دیکھتے ہیں تو کہا گیا کہ سلاخوں کے پیچھے سے، سلاخوں کے گنچا ہے، اس کے پیچھے سے نکلنے والی کلہاڑی کا نام فیسزم ہے۔ اس کے بعد نشانات بتا دیے گئے کہ وہ فیسزم کرتا کیا ہے، کیا ہوتا ہے اس کا۔ بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے وہ لوگ کام کرتے ہیں، یعنی انسانیت کی بالکل مخالفت، جینے کا موقع نہیں دینا، بنیادی حقوق جو انسانوں کے ہوتے ختم کر دینا،
جبر اور تسلط ہے، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ کہا گیا کہ یہ جو فیسزم ہے نا، ان کی ایک مجلس قانون ساز مجلس ہوتی ہے ان کی۔ کہا گیا کہ اس میں پارلیمنٹری گروپ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جس کی نشاندہی نہیں ہوتی ہے، خفیہ طور پر باقاعدہ ڈسکس کریں گے کہ دنیا کو تباہی کے راستے پر لے جانے کے لیے اور اپنی منمانی زندگی دوسروں پر تھوپنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس پر بیٹھ کر کے وہ ڈسکس کریں گے۔ پوری دنیا میں چلا ہوا اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے کوئی تحریری طور پر کوئی ڈاکیومنٹ ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ آج بھی عیسائی دنیا کے اندر دیکھیں گے فیسزم جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ریٹرن کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کہ باہم مشورے کے ساتھ خفیہ طور پر مشورے کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ نسل سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہونا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ فیسزم پورے ورلڈ کے اندر چل پڑا ہے، جس کی تصویر ہم ایک اپنے ملک کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ان کا ہاتھ یہ ہے کہ ان کا دائرہ کار پوری دنیا ہے اور پوری دنیا میں اسی طرح کے حالات کو برپا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی نئی نسل کو تیار کرنے کے اندر بہت زیادہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ جبر، تسلط اور انسانی حقوق جو بنیادی ہوتے ہیں اسے ختم کرنا، مختلف اس طرح کے کاموں کو لے کر پوری دنیا پر یہ چل پڑے ہیں۔ ایک اندازہ کہا جاتا ہے کہ 1921 سے پوری دنیا کے اندر انہوں نے اس طرح کا کام شروع کیا۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے آیا ہے، جس طرح سے آج چھوٹے مقام سے لے کر بڑے شہر تک پورے ملک پر حاوی ہے۔ اب دیکھیں گے اسی طرح سے وہ کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ انہوں نے تنظیم قائم کی، حکومت پر قبضہ ان کا ہو گیا، چھوٹے اسمبلی سے لے کر کے چھوٹے پنچایت کے ممبر سے لے کر کے پارلیمنٹ تک تقریباً اس طرح کے ذہن اور فکر رکھنے والے لوگ حاوی ہو چکے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک طرف تو یہ تصویر چھوٹی تصویر بنتی ہے، دوسری طرف اگر ملت کو دیکھتے ہیں تو ملت کی صورتحال کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، چونکہ پورے معاشرے سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ معاشرہ کیسا چل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم بھٹکل سے باہر نکلتے ہیں، ملت کی ان کی زندگی، ان کے نوجوان، ان کے بچے، ان کے خواتین اور ان کی ساری زندگی جس طرح سے آئلی ان کی زندگی جیسے گزرتی ہے، آپ دیکھیں گے تو بہت حیران رہ جائیں گے کہ آخر اس ملت کو کیا ہو گیا ہے، جتنی بڑی ذمہ داری ان پر تھی اور جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، تقریباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ ایک صورتحال بنتی ہے پورے ملک کے اندر۔ ایسے موقع پر بس میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کچھ تو بنتی ہے ذمہ داری۔ اللہ نے جو علم ہمیں دیا ہے، جو ذہانت اور فکر ہمیں دیا ہے، قرآن و سنت کے علم ہم نے حاصل کیا ہے، ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں 4 باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں جس پر تبادلہ خیال ہوگا اور حضرت مولانا ہماری انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے۔ پہلی بات میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ اب دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو ظاہر بات ہے کہ ہم باعمل تو بنانا ہوگا۔ مسلمان تقریباً بے عملی کا شکار ہے۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، آپ کا جو پیغام ہے، آپ نے جس طرح سے تبدیلی کی بات کہی، یہ ساری باتیں ہم دیکھیں گے کہ ملت کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تقریباً معاشرہ ایسا ہی بنا ہمارا، بے عملی کا شکار ہے۔ وہ قرآن کی بات کہیں گے، رسول اللہ کی بات کہیں گے، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملت تقریباً عمل سے بے دخل ہو چکی ہے۔ ایک صورتحال اس کی ایسی بنی بھی ہے۔ ایسے موقع پر کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ خود ہم ایک باعمل بنتے ہوئے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو بہت پسند کرتا ہے، باعمل بنتے ہوئے کیا ملت کو اس طرف ہم راغب نہیں کر سکتے، بلا نہیں سکتے؟ ان کے رسم و رواج، ان کی زندگیاں، ان کی صبح اور شام، ان کی عبادتیں، ان کی معاملات، ان کے عائلی مسائل، کتنی زندگی بے شمار مسائل ان کے ہیں، کیا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم لوگ جدوجہد نہیں کر سکتے، کوشش نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ حالات کو بدلنے کے لیے کیا ہم اپنا رول ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا میری گزارش اس موقع پر یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کے تابع کرنے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ دوسرا جو کام پڑے گا اس کے لیے ہم تو جدوجہد کرنا ہوگا، کوشش کے بغیر تو کام ممکن نہیں ہے۔ پورے سماج کے اندر جتنی کوشش ہم کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح کی کوشش جدوجہد اپنی ہونی چاہیے ویسی کوشش ہماری نظر نہیں آتی۔ تو ایسے موقع پر دوسری بات کا جو میں گزارش آپ سے کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ بھٹکل شہر میں رہنے کے بعد زیادہ ملت اور
دیگر طبقات ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا ماحول ہے، لیکن جب باہر ہم نکلتے ہیں تو ملت کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسے زمانے میں جب کہ فسطائیت پوری قوت کے ساتھ ابھر رہی ہو اور مختلف شعبہ جات میں، مختلف علاقوں میں، پنچایت سے لے کر کے پارلیمنٹ تک جتنے میدان ہیں، سمجھے کہ ملک کا ایسا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے جہاں اس کی چھاپ نہ ہو، جہاں انہوں نے اپنی قوت کو منوا چکا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں اس طرح کے۔ ایسے موقع پر جد و جہد کوشش کرنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے۔ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کے اندر جو کام آپ نے کیا، صحابہ کرام کو جس کام پر آپ نے لگا دیا تھا، ظاہر بات ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پورے معاشرے میں جد و جہد کرنے والے ہوں۔ ایک تیسری بات کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں جو بہت ہی غور و خوض کی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ سب ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن کیا بتائیے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اس طرح کا ہے؟ کیا اس طرح سے ان کے اندر پیار اور محبت اور اخوت، ایک دوسرے سے ملنا اور مسائل کو حل کرنا، سماج میں جو برائیاں ہیں اس کے ازالے کے لیے مل جل کر کے جد و جہد کرنا، کیا ایسی کیفیت ہم دیکھتے ہیں؟ میں پورا یقین سے یہ بات آپ کہتا ہوں کہ جتنی جماعتیں، تنظیمیں اس ملک کے اندر قائم ہوئی ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے تفصیل ذکر کر دیتا، جتنے بھی جماعتیں ملک میں ہیں اور جماعتوں کو قائم کرنے والے جو علماء ہیں، ان کے ساری کتابوں کو پڑھ جائیے، انہوں نے صرف اور صرف ملت کے اندر اتحاد کی بات کہی ہے۔ انتشار اور نفرت کا ایک جملہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ان کے زمانے میں انہوں نے کام کیا اس طرح سے، کتنا کام کیا ہے اور کتنی محنت کی انہوں نے، گو کہ کوئی ان کا حلقہ ہو، کوئی ایریا ہو، یا کسی ایک مقصد کے لیے کام کیے ہوں، یا کوئی تھوڑا بہت کام انہوں نے کیا ہو، یا کسی کام کو لے کر کے پوری ملت کے درمیان میں جانا کیوں نہ ہو، نماز کی دعوت ہو یا محبت رسول ہو، یا پھر اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ جتنی جماعتیں اس ملک کے اندر کام کر رہی ہیں اور جنہوں نے قائم کیا ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے ملفوظات موجود ہیں، ان کے تحریریں آبی میں پڑھنے کو ملتے ہیں، ان کی آڈیو ہمارے پاس سننے کو ملتے ہیں، سب کے سب انہوں کے اندر جو درد تھا وہ درد یہ تھا کہ ملت کو متحد ہونی چاہیے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پورے سماج کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بڑی کوشش اور بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تیسری بات ہے، چوتھی بات کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، وہ ہے دعوت دین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، یہ محدود حلقے کے لیے نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ صرف کسی ایریے کے لیے، زمانے کے لیے، علاقے کے لیے، زبان کے لیے یا کسی خاندان کے لیے ایسا تو نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت علیہ بنا کر بھیج دیے گئے تھے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں جن کے درمیان ہم رہتے ہیں ایک بڑی تعداد ہے۔ ابھی میں نے ایک جگہ ذکر کیا کہ جتنے انسان اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ایک پیغمبر کے بچے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ ذرا سوچئے کہ جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، جو جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور خرابیاں اور برائیاں ان کی زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، کیا ہمیں یہ درد محسوس نہیں ہوتا، یہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ یہ پیغمبر کے بچے ساری دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں؟ جس ملک میں میں جیتا ہوں اس ملک کے اندر بھی پیغمبر کے بچے موجود ہیں، کیا ان کے درمیان میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہمارے پاس جو پیغام ہے، جو دعوت ہے، یہ دعوت، اس پیغام کو کیا آدم علیہ السلام کی اولاد کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ یقیناً ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ اس کام کو لے کر کے چلنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ یہ دعوت کسی خاص مخصوص طبقے کے لیے نہیں، یا ان کی ذمہ داری ایسا نہیں ہے، کسی خاص جماعتی کی ذمہ داری ایسا بھی نہیں ہے، یہ پوری ملت کی ذمہ داری، امت کی ذمہ داری، اور علماء کی تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے بھی قرب و جوار میں رہنے والے آدم علیہ السلام کے بچے موجود ہیں، برادران وطن یہاں موجود ہیں، ان کے درمیان میں حق کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ چھوٹی موٹی کوشش ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، بڑی تعداد ایسی ہے برادران وطن میں سے وہ مخالف نہیں ہے، گو کہ میڈیا میں نظر آتا ہے، کوئی بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے اندر کسی نے کوئی بات ڈال دی، اس طرح سب ہوتا ہے اس طرح کا، لیکن یہ ہے کہ میدان میں جب جاتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے بہت بڑی تعداد ایسی ہے غیر مسلم بھائیوں کی جو مخالفت نہیں کرتے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ابھی ہم نے ایک مہم چلائی ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں نے کہا کہ سیرت کے پیغام کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے یہاں اہل ملک کے سامنے۔ حیرت ہوتی ہے کہ بڑے پیمانے پر جو مہم ہم نے چلایا، ایک جگہ بھی مخالفت نہیں ہوئی، لوگوں نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو آگے بڑھ کر کے لیا، کہا کہ ہم کتابیں مطالعہ کریں گے، حالات اس طرح کے ہیں لیکن ہم متاثر نہیں حالات سے، یہ صورتحال ہے۔ گو کہ مخالفت بھی ہو سکتی ہے لیکن اپنی ذمہ داری اگر ہم ادا کریں گے، یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عنایت کر دے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ کسی نے لکھا ہے کہ قوم کی، خاص کر کے ملت کی جو ہے، ملت کا مستقبل علماء کرام کے ہاتھ میں ہے، ملت کا مستقبل علماء کرام کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر ہم سب مل جل کر کے اس طرح کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، ملک کے حالات کو بہتر بنانے میں یہ مدد اس سے ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے جو کوشش ہم کرتے ہیں یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ بس اتنی باتیں ہیں، کیونکہ حضرت مولانا ہمارے درمیان میں ہیں، تبادلہ خیال کا موقع ہے، اور آخر میں حضرت مولانا ہمیں نصیحت فرمائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائیں، اور ہمیں جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد ہیں ان ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔